سناتا ہوں، اور اس واقعے سے آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے، ذرا سنیے گا ایک واقعہ۔ پہاڑی علاقے میں ایک بس جا رہی تھی پہاڑی علاقے میں، ساون بھادو کا موسم، ایسی بارشیں وغیرہ، پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی، عام معمول کی بس تھی، اس کا ایک روٹ تھا، ادھر سے جاتی تھی ادھر پہنچ جاتی تھی، پھر مخصوص وقت میں ادھر سے چلتی تھی، دوسرے اڈے پہ پہنچ جاتی تھی۔ آسمانی بجلی اس کے اوپر بار بار آ کے کڑکتی تھی اور اس پہ لپکتی تھی آسمانی بجلی، پھر کبھی دائیں آتی پھر بائیں آتی، کبھی آگے آ کے گرتی کبھی پیچھے، ایسے آ کے اوپر گرتے گرتے رک جاتی۔ جب یہ مسلسل ہونے لگی تو ڈرائیور جو ہے ایک دم اس نے گاڑی ایک طرف روک دی، اور ایک طرف روک کے ڈرائیور کہنے لگا کہ بھائی سارے نیچے اتر آئے، لگتا ہے اس نے کسی کی جان لینی ہے، تو اس کی وجہ سے سارے نہ جل جائیں، تو لہٰذا سارے نیچے اتر آئے۔ اب سارے نیچے اترے، ایک نہیں اترا۔ اس نے کہا کوئی نہیں اترا، سارے اتر آئے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو بھی اتار لیتے ہیں، پہلے ہم جاتے ہیں، وہ فلاں سامنے درخت ہے، وہاں ہر بندہ جائے، وہاں ہاتھ لگا کے آ جائے، اگر بجلی نے اس کو لینا ہے تو اس کو لے لے گی، ساری بس کو تو نہ جلائے۔ اب بندہ ایک جاتا تھا، پہلے ڈرائیور نے کہا میں خود جاتا ہوں، وہاں گیا، ہاتھ لگا کے آ گیا، دوسرا گیا، ہاتھ لگا کے آ گیا۔ ہر بندے کے ایک موت تھی، سوار تھی، اور بجلی اوپر مسلسل اپنی پوری تجلیات کے ساتھ تھی، اور پوری اللہ کی امر اور طاقت کے ساتھ تھی۔ گیا اور پھر واپس آ گیا، پھر گیا اور پھر واپس۔ اب یہ حیران کہ یہ کیا نظام ہے اور کیا ہے، حتیٰ کہ سارے بندے آ گئے واپس اور کوئی نہیں جلا اور بجلی کسی پہ نہیں گری۔ اس نے کہا بھئی وہی ایک بندہ ہے جو اندر بیٹھا ہے۔ اچھا وہ ایسا کچھ بیچارہ غریب سا تھا، بہت زیادہ، کٹے پرانے کپڑے، نہ شکل صورت سونی، نہ اس طرح کا کوئی روپ نکھار، کچھ بھی نہیں۔ جب وہ بس میں چڑھا تھا تو اس کو کوئی سیٹ دینے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ ایک بندہ 2 سیٹیں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا نیچے بیٹھ جا۔ اب سارے کہیں کہ اس کو اتارو۔ اسی کی وجہ سے جب ہم اب لوگ اس کے عیب بیان کرنے لگے، دیکھو ہم جب بس میں بیٹھے تھے نا، یہ بندہ مجھے ویسے ہی نظر آ گیا تھا، ایک کہنے لگا اس کے چہرے سے نظر آ گیا تھا بہت بڑا مجرم ہے، دوسرا کہنے لگا لگتا ہے کہ کچھ قتل کر کے آ رہا، ایک اور کہنے لگا کہ اس نے کوئی لگتا ہے کسی کا مال غصب کیا ہے، کوئی کہنے لگا اسے کسی فقیر کی ماں باپ کی بد دعا ہے جو اس کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ ہمیں بھی جلائے گا، ظالم نکالو اس کو۔ سارے چڑھ گئے اس کو نکالیں، کبھی وہ ڈنڈے سے پکڑے کبھی ہتھیوں سے پکڑے، خاموش، مجھے نہ اتارو۔ انہوں نے کہا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، پہلے سارے بیٹھ جاؤ۔ سارے سواریاں بیٹھ گئے، اب اس کو گھسیٹ کے بندے دروازے تک لے گئے، دروازے تک لے کے اسے کک ماری اور وہ باہر گرا، اور انہوں نے سکون حاصل کیا اور بس چل پڑی۔ بس تھوڑی دور گئی تھی کہ بجلی آئی اور ساری بس کو لے کے چلی گئی اور سارے جل گئے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ اسی کے وجود نے بجلی کو بچایا ہوا تھا، اسی کے وجود نے جو ہمارے معاشرے میں، یاد رکھنا، گرے پڑے لوگ جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مجھ جیسا بندہ بھی اگر کوئی مصافحہ کرے، جناب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، میں اپنی بات کروں نا، اللہ کا فضل ہے، آج بھی مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی ہمارے ہاں آپ نہیں آتے، ہم غریب ہیں اس لیے ہمارے درس نہیں دیتے۔ میں نے کہا پتہ نہیں لوگوں کے منہ میں یہ کیسا لفظ پکا ہو گیا ہے، اور بعض اوقات مجھے اس لفظ سے دکھ ہوتا ہے۔ میں گاؤں میں، بستیوں میں، غیر آباد جگہوں پہ درس کی جگہ دیتا ہوں، اسلام آباد موجود ہے، اس کے طلب کرنے والے بے شمار، پنڈی موجود ہے، طلب کرنے والے بے شمار،
مری کے ایک دور افتادہ گاؤں کے اندر میں نے کل جمعے کا درس کا ٹائم دے دیا. غریب رہتے ہیں، مالدار تو وہاں نہیں رہتے. معاشرے کے گرے پڑے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعد میں احساس ہوا کہ اصل میں اس کے بچنے کا وجود وہی شخص تھا، ساری بس کو بچا گیا، اور جب اس کو نکالا ساری بس جل گئے. ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر ہم اور دیکھتے ہیں، ان کا اندر کچھ اور ہوتا ہے. آقا تشریف فرما تھے، ایک شخص گزرا، کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا. میں حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا، تبصرہ کیا تو آقا نے فرمایا کہ اگر اس کی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ سارے کے سارے عرب میں اور سارے اس علاقے میں تقسیم کر دیا جائے تو سب بخشے جائیں گے. مفہوم ہے، اس کے بظاہر وہ حیثیت نہیں تھی. رقت عيناي شوقا ولد عيناي شوقا ولد